بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 23واں سبق ہے اور عنوان ہے غزوہ تبوک۔ 9 ہجری کے اندر چونکہ زکوٰۃ کے وجوب کا حکم آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل اور علاقوں کی طرف عمال اور محصلین یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے مقرر فرما کر وہ بھیجے۔ تو انہی میں سے حضرت بشر بن سفیان رضی اللہ عنہ بھی تھے جو بنو خزاعہ کی طرف زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجے گئے۔ تو انہوں نے وہاں جا کر زکوٰۃ وصول کی، یعنی جانور گائے تو وہاں نہیں تھی، بکریاں وغیرہ یا اونٹ جو بھی تھے وہ وصول کیے۔ تو ان کے اوپر بنو تمیم نے حملہ کر دیا اور یہ بڑی مشکل سے جان بچا کر مدینہ طیبہ پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قصہ عرض کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت عیینہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ 50 سواروں کا دستہ بھیجا، جنہوں نے وہاں جا کر بنو تمیم کی خبر لی اور تقریباً 11 مرد، 21 عورتیں اور لگ بھگ 30 نوجوان وہ گرفتار کر کے قیدی بنا کر وہ مدینہ طیبہ لے آئے۔ تو ان کے گرفتار ہو جانے کی وجہ سے پھر بنو تمیم کا وفد وہ بات کرنے کے لیے اور ان کی رہائی کے لیے حاضر خدمت ہوا، جس میں بنو تمیم کا سردار حضرت اقرع بن حابس جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ تھے، اور ان کے ساتھ اس قبیلے کے خطیب عطارد اور اس قبیلے کے شاعر زبرقان بن بدر یہ بھی تھے۔ تو یہ جب حضرت اقرع بن حابس اپنے اس وفد کو لے کر مدینہ طیبہ پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں قیلولہ فرما رہے تھے۔ تو انہوں نے باہر آ کر اونچی اونچی آواز میں آپ علیہ السلام کو مخاطب بنا کر کہنا شروع کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ باہر تشریف لائیے، ہماری بات سنیے، ہمارے لوگوں کو آپ لوگوں نے گرفتار کر لیا تو ہم ان کی سفارش کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام نے انہیں منع کیا کہ آپ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، تم لوگ شور مت مچاؤ، لیکن ان لوگوں کو آداب نبوت سے ابھی واقفیت نہیں تھی تو وہ شور مچاتے رہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے اور پھر نماز کے بعد یہ لوگ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو چونکہ یہ قبیلے والے فصاحت و بلاغت میں بہت کمال ان لوگوں کو حاصل تھا، تو حضرت اقرع بن حابس نے یہ کہا آپ علیہ السلام سے کہ ہم تو ایسے فصیح و بلیغ لوگ ہیں کہ جس کی تعریف کریں وہ مزین ہو جاتا ہے اور جس کی برائی بیان کر دیں وہ عیبدار ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو مزین کرنا یا کسی کو عیبدار کرنا یہ اللہ کی شان ہے، بندے کی کیا طاقت کہ وہ کسی کو مزین کرے یا عیبدار کرے۔ البتہ نہ تو میں مفاخرانہ کلام کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں اللہ کا نبی بن کر، اور نہ ہی میں شاعر ہوں، البتہ تم لوگ جو کہنا چاہتے ہو اپنا مدعا بیان کرو۔ تو حضرت اقرع بن حابس نے سب سے پہلے اپنے خطیب عطارد کو اشارہ کیا تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بڑے ہی اپنے اعتبار سے فصیح و بلیغ خطبہ جو تیار کیا ہوا ہوگا وہ بیان کیا، جس کے اندر اپنی تعریف، اپنے قبیلے کی تعریف اور ان کے جو کارنامے ہوئے ہوں گے
جنگوں کے اندر وغیرہ وغیرہ، وہ بڑے مسجع اور مقفع کلام کے اندر اور بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ انہوں نے بیان کیا کہ یہ حضرات دب جائیں گے اور متاثر ہو جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ، یہ نام نوٹ کر لیں، ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، وہ کھڑے ہوئے اور فی البدی یعنی پہلے سے سوچ کر تیار کیے بغیر فوراً وہ ایسا فصیح و بلیغ اور ایسا جامع اور ایسا شاندار خطبہ بیان کیا اور ان کے سامنے تقریر کی کہ وہ لوگ انگشت بدندار رہ گئے، حیران اور متحیر ہو گئے اور گویا کہ نادم اور شرمندہ ہو گئے اپنی فصاحت پر۔ اس کے بعد انہوں نے زبرقان بن بدر کو کہا، وہ ان کا شاعر تھا، انہیں بڑے اشعار پڑھے اور اس کے اندر بظاہر بڑی ہی انہوں نے زبردست کلام پیش کیا۔ تو جب وہ فارغ ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اشارہ فرمایا اور وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فی البدی وہ آپ علیہ السلام کی شان کے اندر جو قصیدہ پڑھا تو اس کو سن کر وہ لوگ حیران ہو گئے کہ ان کے اندر تو فصاحت و بلاغت ہم سے کہیں درجے زیادہ ہے۔ تو اس پر حضرت اقرع بن حابس نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کی تو غیب سے تائید کی گئی ہے کہ ہر فصاحت اور کمال اور فضل وہ آپ کے اوپر ختم ہے، آپ کا خطیب بھی ہم سے آگے اور آپ کا شاعر بھی ہم سے فائق، آپ تو ہر اعتبار سے ہم سے آگے ہیں۔ اور اسی موقع پر یہ پورا وفد کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ ہمارے قیدی واپس کر دیجئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سارے قیدی ان کے حوالے کر دیے۔ ایک تو یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح قبیلہ طے حاتم تائی جس سے ہے، تائی طے سے ہے، یہ قبیلہ بھی قریب میں ہی آباد تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو 150 سوار دے کر ان لوگوں کے مندر اور بت خانے کو گرانے کے لیے بھیجا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سواروں کے ساتھ جا کر اس بت خانے کو گرایا اور کچھ لوگوں کو قیدی بنایا، اور حضرت عدی ابن حاتم، حضرت حاتم تائی جو تھے ان کے بیٹے حضرت عدی، وہ بھاگ کر شام چلے گئے اور قیدیوں کو لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ تو ان قیدیوں میں حاتم تائی کی بیٹی بھی تھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیجئے، میں ایک ضعیفہ عورت ہوں، اللہ آپ کے ساتھ احسان کرے گا اگر آپ ہمارے ساتھ احسان کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں کہ ان کو آزاد کیا، بلکہ ان کو سفر کے لیے اونٹ بھی مہیا کیا اور ان کی مدد بھی کی، اور وہ یہ سارا کچھ لے کر شام پہنچی اور اپنے بھائی حضرت عدی کو اپنے ساتھ لے کر پھر مدینے آئی، اور حضرت عدی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عدی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ارشاد فرمایا، عدی، کس وجہ سے تم شام بھاگ گئے تھے؟ کیا لا الہ الا اللہ کہنے کے ڈر سے شام بھاگ گئے تھے؟ عدی مجھے بتاؤ، کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ تو اس پر وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور یہ ماشاءاللہ شکاری تھے، اور شکار کے حوالے سے بہت ساری احادیث اور صحاح ستہ میں ہر کتاب کے اندر ان کی مرویات موجود ہیں، اور تقریباً 120 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔
اس کے بعد غزوہ ہے غزوہ تبوک۔ تبوک اصل میں شام اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں ایک چشمے کا نام۔ تو اس غزوے کا سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ شام کے اندر جو غسانی عرب تھے جو وہاں حکومت کر رہے تھے، وہ تھے روم کے ماتحت۔ تو قیصر روم نے ان لوگوں کو کہا کہ تم لوگ فوج تیار کرو، میں بھی تمہاری مدد کرتا ہوں اور مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ تو جب وہاں کے تاجروں نے جو مدینہ آ کر زیتون کا تیل فروخت کیا کرتے تھے، شام کا زیتون کا تیل تو اب تک مشہور ہے، تو انہوں نے آ کر آپ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ شامی تو لشکر تیار کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو تیار ہونے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ یہ گرمی کا زمانہ تھا، شدت کی گرمی تھی، اور مسلمانوں کے اوپر تنگی بھی تھی۔ اس سے پہلے جتنے غزوات ہوئے، آپ علیہ السلام کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ صراحتاً واضح نہیں فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا رخ کدھر کا ہوگا، لیکن اس موقع پر آپ علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ ہم نے شام کی طرف جانا ہے، تبوک تک، اور قیصر روم سے ہمارا مقابلہ ہوگا، لہذا تیاری کر لو، تاکہ صحابہ خوب اچھے طریقے سے تیاری کر سکیں۔ چونکہ اس کے اندر بڑی تنگی تھی، اسی وجہ سے اس غزوے کا نام جیش العسرہ، تنگی والا لشکر، یہ بھی رکھا گیا۔ اور اسی طرح اس غزوے کے اندر منافقین کا نفاق خوب کھل کر واضح ہو گیا، اس وجہ سے اس کو غزوہ الفاضحہ، فضیحت جس سے بنتا ہے نا، فاضحہ یعنی رسوا کر دینے والا غزوہ، یعنی منافقین کو رسوا کر دینے والا غزوہ، یہ بھی اس کا نام ہے۔ گویا کہ اس غزوے کے 3 نام ہو گئے، غزوہ تبوک، غزوۃ الفاضحہ اور جیش العسرہ۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کے لیے بھی اعلان فرمایا کہ جو لوگ جتنی ہمت کر سکیں وہ اس لشکر کے لیے وہ چندہ کروائیں۔ تو یہی وہ موقع تھا کہ جس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس موقع پر سوچ رہا تھا کہ آج آپ علیہ السلام نے چندہ جمع کروانے کا حکم دیا ہے، تو آج ایسا موقع ہے کہ میں حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے آدھا مال گھر چھوڑا، آدھا مال لے کر آیا۔ جب خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، عمر کیا لائے، کیا چھوڑا؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول آدھا لے آیا، آدھا چھوڑ آیا۔ اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا ابو بکر کیا لائے، کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کے نام کو گھر میں ذخیرہ کر کے آیا ہوں، اس لیے کہ سب کچھ لے آئے، حتیٰ کہ اپنے بدن کے کپڑے بھی لے آئے اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو فرق آپ لوگوں کے اس کلام میں ہے وہی فرق آپ لوگوں کے مرتبوں کے اندر بھی ہے۔ تو اور اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 1000 اونٹ وہ مہیا کی۔ کتنے ہزار اونٹ جی؟ 1000۔ تو اگر تقریباً ایک اونٹ کتنی مالیت کا ہوتا ہے؟ 5 لاکھ کا۔ تو 5 لاکھ کو اگر 1000 سے آپ ضرب دیں تو کتنا جواب آتا ہے جی؟ 50 کروڑ۔ اچھا 50 کروڑ کے تو اونٹ تھے اور 70 گھوڑے۔ گھوڑا کتنے کا ہوگا جی؟ گھوڑا تو مہنگا ہوتا ہے، اور وہ بھی جہاد میں لڑنے والے گھوڑے، تو سدھائے ہوئے گھوڑے، عام گھوڑے نہیں تھے۔
تو ایسے گھوڑے تو کم سے کم میرے اندازے کے مطابق ایک گھوڑا 15 لاکھ کا ہوگا، تو 15 لاکھ کو ذرا 70 سے ضرب دیں، اور جی 1 کروڑ کے ہو گئے، 10 کروڑ کے، اور 1000 اشرفیاں وہ انہوں نے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اشرفیاں بکھیر دی۔ آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو چہرہ مبارک جگمگانے لگا، خوش ہو گئے اور ارشاد فرمایا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، آپ بھی عثمان سے راضی ہو جائیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اس موقع پر 40,000 درہم لے کر آئے، اور 1 درہم 3 رتی اور 1 ماشا، اور 1 ماشے کا 5واں حصہ، یہ 1 درہم کا وزن ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ 40,000 درہموں کا وزن بنتا ہے تولوں کے اندر تقریباً 10,500 تولے۔ تو 1 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہوگی؟ 1700 ہے آج کل؟ کوئی اندازہ ہے چاندی کی تولے کی قیمت کا؟ میرے خیال سے لگ بھگ 1700 کے ہے، یہ شاید زیادہ ہو، کیونکہ سونا دیکھیں کس قدر مہنگا ہو گیا۔ تو اگر 1700 بھی ہو، ایک رف سا اندازہ ہے، تو دیکھیں کتنا بنتا ہے۔ میرے خیال سے تقریباً کوئی 2.25 کروڑ بنتا ہے۔ تو یہ صحابہ اس لشکر کے لیے صدقے دے رہے ہیں، یہ ان کا معیار تھا۔ جی وہ 2.25 کروڑ ہی ہو گیا، 78 لاکھ۔ اور ایک صحابی نے کئی من کھجوریں دی، اور ایک انصاری صحابی ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ساری رات مزدوری کی، یہودی کے باغ کو پانی لگایا، اور 2 سا کھجوروں کے ملے، 1 سا گھر چھوڑ کے آئے اور 1 سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی اس قدر زیادہ عزت کی اور حوصلہ افزائی کی کہ سارے مال کے ڈھیر کے اوپر ان کی کھجوروں کو رکھ دیا، ان کے اخلاص کی وجہ سے، کہ دیکھیں جو معمولی لا سکتا تھا وہ معمولی لائے۔ تو اس طریقے سے وہ انتظام مل جل کر کیا گیا۔ پھر بھی بہرحال کیونکہ 30,000 کا لشکر تیار ہو گیا تھا، اور یہ جو کچھ سامان تھا یہ پھر بھی کم تھا، شدت کی گرمی تھی، پکے ہوئے باغات تھے۔ منافقین کہہ رہے تھے، ایک تو خود نہیں جا رہے تھے، دوسرا مسلمانوں کو کہتے پھر رہے تھے، لا تنفروا فی الحر، گرمی میں مت نکلنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل نار جہنم اشد حرا، اے میرے حبیب ان کو بتلائیے جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت اور گرم ہے۔ تو بہرحال اس میں منافقین نہیں گئے، البتہ پکے سچے مسلمانوں میں سے 3 حضرات مشہور ہیں، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ، اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم۔ یہ 3 حضرات پکے سچے مومن ہونے کے باوجود یہ نہیں جا سکے۔ لمبا قصہ ہے، بہرحال حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے 50 دن تک مقاطعہ فرمایا مسلمانوں نے، اور اس کے بعد ان کے لیے توبہ کا حکم نازل ہو گیا، اور پھر ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ بہرحال جب آپ علیہ السلام نے سفر شروع فرمایا تو حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ یہ سوچ رہے تھے کہ میں اب نکلتا ہوں، تھوڑی دیر میں نکلتا ہوں، گرمی کی وجہ سے ہمت نہیں پڑ رہی تھی، یہاں تک کہ قافلہ چل نکلا، لشکر روانہ ہو گیا، اور یہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے۔ ان کی اہلیہ نے پانی کا چھڑکاؤ کیا تو کچھ ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا، تو یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ان کے دل میں خیال آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہ تو لو کے تھپیڑے برداشت کر رہے ہیں اور اس شدت کی گرمی کے اندر سفر کر رہے ہیں، اور میں یہاں آرام کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھا ہوں۔ برداشت نہ ہوا اور تیزی سے نکلے اپنا اونٹ لے کر۔ دور سے غبار اڑتی ہوئی جب نظر آئی، صحابہ متوجہ ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ کر فرمایا، لگتا ہے ابو خیثمہ آ رہے ہیں، اور تھوڑی دیر میں یہ بھی آ کر لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس سفر میں ایک واقعہ تو یہ پیش آیا کہ ایک مقام پر جب پہنچے، حجر
اس کا نام تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مقام میں کوئی بھی اکیلا دور نہ جائے، قریب قریب رہیں اور اکٹھے رہیں۔ تو دو صحابہ وہ اکیلے ذرا دور نکل گئے، تو ان میں سے ایک کا تو کسی غیبی مخلوق نے، نہ دکھائی دینے والی مخلوق نے گلا دبا دیا، اور دوسرے کو ہوا اڑا کر لے گئے اور پہاڑوں میں جا کر وہ گرے، اور یہ دونوں حضرات وہاں شہید ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام کو معلوم پڑا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ کوئی بھی اکیلا دور نہ جائے، لہٰذا سب اکٹھے رہو، مل کر رہو۔ اس کے بعد یہ سفر چلتا رہا، انتہائی گرمی تھی، تو تبوک کے قریب جب پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم تبوک میں پہنچو گے تو وہاں ایک چھوٹا سا چشمہ ہوگا، میرے آنے تک کوئی اس میں سے پانی نہ پیے۔ تو جب آپ علیہ السلام پہنچے تو صحابی کہتے ہیں کہ اس سے اتنا کہ پانی بہہ رہا تھا جتنا کہ جوتے کا تسمہ ہوتا ہے، ایک ہلکی سی لکیر سی اس چشمے سے پانی کی نکل رہی تھی، بس یہی پانی تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے وہاں سے پانی لیا اور اس سے اپنا چہرہ مبارک دھویا اور کلی کی اس چشمے کے اندر، اور وہ پانی وہاں ڈال دیا گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں اس سے اس قدر پانی نکلا کہ ہم 20 دن تک 30,000 کا لشکر وہاں ٹھہرا رہا اور سارے ہی اس چشمے سے سیراب ہوتے رہے۔ یہ آپ علیہ السلام کی ایک برکت اور معجزہ وہاں یہ ظاہر ہوا۔ تو جتنا عرصہ وہاں ٹھہرے رہے، وہ کیسر روم کی فوجوں کو جب اطلاع ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ 30,000 کا لشکر لے کر لڑائی کے لیے آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ان لوگوں کے اوپر رعب ڈالا کہ وہ مقابلے کے لیے نہ آ سکے، اور مسلمان کامیابی کے ساتھ وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ جب آپ علیہ السلام واپس مدینہ طیبہ پہنچے تو ان منافقین نے جو نہیں گئے تھے، انہوں نے جھوٹی قسمیں کھا کھا کر آپ علیہ السلام کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، جو عذر پیش کر رہے آپ بس اس کو قبول کرتے جائیں، کیونکہ منافقین کا نفاق تو کھل کر آ ہی گیا تھا سامنے۔ تو آپ علیہ السلام خاموشی سے اعذار کو قبول کرتے رہے۔ البتہ جب سفر میں جا رہے تھے تو یہ ابو عامر فاسق اس نے منافقین کے اندر یہ بات چلائی تھی کہ تم لوگ اپنی ایک مشورہ گاہ بناؤ اور نام دو اس کو مسجد کا، اس کے اندر بیٹھ کر تم لوگ مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کیا کرو، منصوبہ بندی کیا کرو، تم لوگ یہاں فوج بناؤ اور میں کیسر روم سے کہہ کر وہاں سے فوج تمہارے مدد کے لیے بلا لوں گا اور مسلمانوں کو یہاں سے ختم کر دیں گے۔ تو ان لوگوں نے مسجد بنائی، مسجد زرار جس کا نام رکھا۔ تو آپ علیہ السلام جب سفر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو ان کا وفد آیا منافقین کا کہ جی آپ تشریف لائیں اور ہماری مسجد میں نماز پڑھ لیں تاکہ برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں واپس آؤں گا تو پھر دیکھیں گے۔ تو جب آپ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو سورہ توبہ کی آیات نازل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تقم فیہ ابدا، ہرگز آپ ان کی مسجد میں نہ تشریف لے جائیں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ جو مسجد پہلے ہی دن سے تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے وہی لائق ہے کہ آپ اس کے اندر نماز پڑھیں، آپ ان لوگوں کی مسجد میں تشریف نہ لے جائیں۔ لہذا آپ علیہ السلام نے چند صحابہ کرام کو بھیج کر اس مسجد کو آگ لگوا کر زمین کے برابر کر دیا اور توڑ دیا گیا۔ اس طریقے سے منافقین کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی۔ اسی سن کے اندر یعنی 8 ہجری میں ہی نہیں 9 ہجری چل رہی ہے، تو 9 ہجری میں منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی یہ بھی مرا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلجوئی کے لیے یعنی ان کے بیٹے جو صحابی تھے پکے سچے مسلمان تھے حضرت عبداللہ، ان کی دلجوئی کے لیے اس کو اپنا قمیض مبارک بھی عطا فرمایا اور
اس کی نماز جنازہ کے لیے بھی آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بار بار عرض کرتے رہے کہ اللہ کے رسول آپ اس منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے، لیکن اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو آپ علیہ السلام اس کی نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ ہرگز ان منافقوں کا جنازہ نہ پڑھائیں، اور اس کے بعد سے منافقین کا جنازہ پڑھانے کی ممانعت نازل ہو گئی۔ اور اسی 9 ہجری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ کرام کو بھیجا حج کے لیے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ بھی ساتھ تھے، تو یہ حج کے لیے تشریف لائے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سورہ توبہ کی وہ آیات پڑھ کر سنائی کہ جس کے اندر حکم یہ دیا گیا تھا کہ صرف 4 مہینوں کا تم لوگوں کے پاس وقت ہے، 4 مہینوں کے اندر جو مسلمان نہیں ہوگا تو اس کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں۔ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، تو یہ مشرکین سب ناپاک ہیں، نجس ہے، کسی کو بھی یہاں پھر ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو پھر فتح مکہ پر تو بہت سارا مجمع مسلمان ہو چکا تھا، تو اس اعلان کے بعد پھر جو بقیہ ماندہ مشرکین تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور اسلام تقریباً پورے مکہ مکرمہ کے اندر اور قریب کے قبائل کے اندر پھیل گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔